आदाब नाजरीन, पेश खदमत है उर्दू खबरों का बुलेटिन। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला ने जम्मू कश्मीर में PM पैकेज के तहत जारी तरक्याती सरगर्मियों का लिया जायजा। मुल्क भर में कोविड टीकाकारी मुहिम के तहत हर घर दस्तक का दूसरा मरहला शुरू। वादी के मुख्तलिफ अजला में बुलक दिवस प्रोग्राम मुनक्कद, हुकाम ने अवामी मसाइल हल करने का दिलाया यकीन। और चीनी की बरामदात पर पाबंदी, सरकार का हुक्मनामा आज से नाफिजुल अमल। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला ने आज श्रीनगर में अफसरों की एक मीटिंग के दौरान वजीर आज़म तरक्याती पैकेज के तहत जम्मू कश्मीर में जारी तरक्याती प्रोजेक्टों की सूरत हाल का जायजा लिया। मीटिंग में सयाहत और सड़क ट्रांसपोर्ट की वजारतों के अफसरान ने भी शिरकत की। मीटिंग में बताया गया कि वजीर आज़म तरक्याती पैकेज के तहत यूटी में 5 खरब 84 अरब 77 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से 53 प्रोजेक्ट अमलाए जा रहे हैं, जिनमें से अब तक 29 प्रोजेक्टों पर काम मुकम्मल किया जा चुका है, जबकि 12 प्रोजेक्टों को इस साल के आखिर तक मुकम्मल किया जाएगा। मीटिंग में मौजूद जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा कि कश्मीरी पंडित माइग्रेंटों के लिए रिहायशी सहूलियात कायम करने के लिए तामीराती काम जारी हैं। उन्होंने कहा कि इस बरस के आखिर तक 1324 रिहायशी क्वार्टरों की तामीर मुकम्मल की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि झील डल और झील नगीन की बहाली के काम के लिए 273 करोड़ रुपए की तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई है। मीटिंग में दीगर कई प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी ने तमाम प्रोजेक्टों को वक्त मुकर्ररा के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। इधर चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर AK मेहता ने इंतजामिया के आला अफसरों की एक अलहदा मीटिंग तलब करके जम्मू कश्मीर में बड़े तरक्याती प्रोजेक्टों पर जारी काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मीटिंग में दीगर कई अफसरों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने कश्मीर सूबे में वर्किंग सीजन का भरपूर इस्तेमाल करने और प्रोजेक्टों के काम में सूरत लाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इंतजामिया लोगों को हर तरह की सहूलत फराहम करने के लिए दिन रात काम कर रही है और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि फलाही प्रोग्रामों के फवाइद मुस्तहिकीन तक पहुँचाए जाएँ। चीफ सेक्रेटरी ने एम्स जम्मू के काम को सितंबर 2023 तक मुकम्मल करने और एम्स कश्मीर में तालिब इल्मों का पहला बैच रवां साल के माह दिसंबर से शुरू करने की भी हिदायत दी। उन्होंने कई प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील पर इत्मीनान का इजहार करते हुए अमलावरी एजेंसियों को हिदायत दी कि वो ये प्रोजेक्ट मुतल्लिका महकमों की तहवील में दें। कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने आज यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस का दौरा किया और वहां रिसर्च सेंटर के एहतमाम से मुनक्कदा 2 रोज़ा तहकीकी वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वाइस चांसलर ने इस तरह के वर्कशॉप मुनक्कद करने पर नॉर्थ कैंपस के जिम्मेदारों को मुबारकबाद दी। उन्होंने नॉर्थ कैंपस के डायरेक्टर प्रोफेसर परवेज अहमद को यकीन दिलाया कि कैंपस के मजीद फरोग के लिए हर तरह का ताउन फराहम किया जाएगा। तहकीकी वर्कशॉप में यूनिवर्सिटी के कई फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। इफ्तिताही खुतबे में प्रोफेसर परवेज ने कैंपस की तदरीसी और तहकीकी सरगर्मियों के बारे में जानकारी दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में हर तबके से वाबस्ता अफराद में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ रहा है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों के दिल जीतने और अवामी नुमाइंदों को एतमाद में लेने से हालात तब्दील किए जा सकते हैं और क़याम अमन की उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने वादी में हालिया दिनों पेश आए हलाकत के वाक़यात की मज़म्मत करते हुए कहा कि इस तरह सरकार के अमन कायम करने के दावे सराब साबित हुए हैं। डॉक्टर फारूक ने कहा कि कुछ अनासर जम्मू कश्मीर में आपसी भाईचारे को ज़ख्म पहुँचाने की मज़मूम कोशिशें कर रहे हैं, जिन्हें हर सतह पर नाकाम बनाया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में आज ब्लॉक दिवस के सिलसिले में प्रोग्राम मुनक्कद हुए, जिस दौरान हुक्काम ने लोगों के मसाइल और मुतालबात के बारे में जानकारी हासिल की। बारामुल्ला जिला के पटन इलाके में मुनक्कदा ब्लॉक दिवस में डिप्टी कमिश्नर सईद सहरिश असगर ने लोगों को दरपेश मुश्किलात के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने सब डिवीजन में जारी तरक्याती सरगर्मियों के बारे में भी तफसीलात तलब की। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों के जायज़ मुतालबात को पूरा करने का यकीन दिलाया। अवामी राबिता मुहिम के तहत शोपियान में मुनक्कदा ब्लॉक दिवस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार और दीगर कई अफसरों ने आम लोगों और पंचायत राज इदारों के नुमाइंदों के साथ कई मामलों पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने लोगों की तरक्याती ज़रूरियात के बारे में जानकारी हासिल की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ब्लॉक दिवस के इनेकाद का मकसद इंतजामिया को लोगों की दहलीज पर ले जाना है। उन्होंने कहा कि अवाम को दरपेश मुश्किलात हल करने के लिए मुनासिब इकदाम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने आज जिला के कई इलाकों का दौरा करके तामीराती सरगर्मी और लोगों की तरक्याती ज़रूरियात का जायजा लिया। उन्होंने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए किए जा रहे इंतजाम के बारे में भी जानकारी हासिल की। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि यात्रियों को तमाम सहूलियात दस्तियाब रखी जानी चाहिए। डॉक्टर पीयूष सिंगला ने अमरनाथ यात्रा के लिए कायम किए गए डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर का भी दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने कई तालीमी इदारों का दौरा करके वहां जारी तदरीसी सरगर्मियों का भी जायजा लिया।
ڈپٹی کمشنر بڑگام شہباز احمد نے تلسارہ چراری شریف میں منعقدہ قوامی دربار میں شرکت کر کے لوگوں کی ترقیاتی ضروریات اور مطالبات کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ لوگوں نے فلٹریشن پلانٹ کے قیام اور سرکاری عمارتوں کی دیوار بندی کے علاوہ علاقے کی سڑکوں پر میگڈم بچھانے کی مانگ کی۔ انہوں نے دیگر کئی مطالبات بھی ڈپٹی کمشنر کے سامنے رکھے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ تلسارہ کے لیے جل جیون مشن کے تحت 7 کروڑ روپے کا ایک پروجیکٹ منظور کیا گیا ہے، جس کی روح سے علاقے میں فلٹریشن پلانٹ قائم کیا جائے گا۔ بعد میں ڈپٹی کمشنر نے زیر تعمیر پرائمری ہیلتھ سینٹر پر جاری کام کا جائزہ لیا۔ 2 ماہ طویل ہر گھر دستک مہم کا آج دوسرا مرحلہ شروع ہوا۔ کووڈ سے بچاؤ کی ایک بڑی ٹیکہ کاری مہم کا مقصد سبھی اہل افراد کا زیادہ سے زیادہ احاطہ کرنا اور ٹیکہ کاری کے عمل میں تیزی لانا ہے۔ یہ مہم سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اس سال 31 جولائی تک جاری رہے گی۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ برس نومبر میں ہر گھر دستک مہم کا آغاز کرنے کے بارے میں اعلان کیا تھا۔ دریں اثنا ملک میں کووڈ مخالف ٹیکے لگانے کی مہم کے تحت اب تک 193 کروڑ 57 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ کے 2745 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ بھارت میں سر 10 زیر علاج مریضوں کی تعداد 18,386 ہے، جبکہ شفایابی کی شرح 98.74% پر بنی ہوئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2036 مریض شفایاب ہوئے ہیں۔ وزارت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 6 اموات کی خبر ہے۔ جموں کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران نوویل کورونا وائرس کے 6 مریضوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ ان سبھی متاثرین کا تعلق جموں صوبے سے بتایا گیا ہے۔ اسی مدت کے دوران مزید 4 کووڈ مریض شفایاب ہوئے ہیں۔ معروف عالم دین اور مفسر قرآن مولانا مرحوم قاسم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 23واں یوم وصال پر انہیں کئی مذہبی اور سماجی شخصیات نے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبدہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے مرحوم کی دینی خدمات کو یاد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کا کشمیری ترجمہ کر کے قوم پر ایک احسان کیا ہے۔ واضح رہے کہ مرحوم بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وادی کے معروف تدریسی ادارے حنفی عربی کالج کی بنیاد ڈالی اور قرآن شریف کا ترجمہ کرنے کے علاوہ 100 سے زیادہ دینی کتابیں تصنیف کیں۔ جمعیت حمدانیہ کے سربراہ مولانا ریاض احمد حمدانی نے بھی مرحوم کو شاندار الفاظ میں عقیدت کا خراج پیش کیا ہے۔ اس دوران سرکردہ عالم دین حضرت میاں نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس اس مہینے کی 7 اور 8 تاریخ کو بابا نگری وانگت کنگن میں منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں وہاں مذکورہ تاریخوں پر دینی مجالس کا اہتمام ہوگا۔ جگت گرو بھگوان گوپی ناتھ جی کے 54ویں مہایگی کے سلسلے میں گوپی ناتھ جی آشرم کھریار ہبکدل میں ایک خصوصی پوجا پاٹ کا انعقاد ہوا، جس میں شردھالوؤں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز کل شام کلش پوجا سے ہوا اور آج دوپہر 12 بجے پورن آہوتی کی گئی۔ اس کے بعد شردھالوؤں میں پرساد بانٹا گیا۔ مرحوم امین کامل کی یاد میں آج حلقہ ادب سونواری کے اہتمام سے شادی پورہ میں ایک ادبی تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت معروف قلمکار پروفیسر محمد زمان آزردہ نے کی۔ تقریب میں ادیبوں اور قلمکاروں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے مرحوم کامل کی ادبی خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریر کرنے والوں نے قلمکاروں سے تلقین کی کہ وہ انا پرستی سے اوپر اٹھ کر رضاکاریت کا جذبہ پیدا کرے۔ پروگرام کے دوران ہائر سیکنڈری اسکول شادی پورہ کے سالانہ رسالے سروش کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ کلگام میں ملیٹنٹوں کے ہاتھوں ایک استانی کی ہلاکت کے خلاف کل شام ضلع صدر مقام پر بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہوئے، جس میں مختلف سرکاری دفاتر کے ملازمین اور سول سوسائٹی ممبران نے شرکت کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں موم بتیاں اٹھائی تھی اور وہ ایسے واقعات پر روک لگانے کی مانگ کر رہے تھے۔ احتجاجی مظاہروں میں تجارتی انجمنوں کے نمائندوں، اوقاف کمیٹی کے ارکان، ٹرانسپورٹروں، میونسپل کمیٹی کے ممبروں اور کئی عوامی نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ احتجاج کر رہے ان افراد نے آج جہانی رجنی بالا کو خراج پیش کرتے ہوئے اس واقعے میں ملوث قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی مانگ کی۔ اس دوران امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے صدر اور جموں کشمیر ٹیچرز فورم کے چیئرمین محمد رفیق راتھر نے بھی اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے سوگواروں سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ جموں کشمیر ٹیچرز فورم کلگام کے اراکین نے آج ضلع کے ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے سامنے احتجاجی مظاہرے کیے۔ مظاہرین خاتون ٹیچر کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ مظاہرین نے اس واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ قاتلوں کو جلد از جلد بے نقاب کیا جانا چاہیے۔ دریں اثنا کلگام ضلع کے متعدد اسکولوں میں آج طالب علموں نے آن جہانی خاتون ٹیچر رجنی بالا کے احترام میں 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ انہوں نے اس واقعے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ لاوڑا اور محکمہ صحت کے باہمی اشتراک سے آج جھیل ڈل کی صفائی مہم انجام دی گئی، جس میں آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے کئی خواتین سیاحوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ صفائی مہم کے انعقاد کا مقصد لوگوں کو قدرتی وسائل کے تحفظ کے بارے میں جانکاری فراہم کرنا تھا۔ صفائی مہم میں حصہ لینے والے سیاحوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اس قدرتی اثاثے کے رکھ رکھاؤ اور اس کے مکمل تحفظ کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔
سری نگر بانڈی پورہ سڑک پر شلوت کے نزدیک آج سیمنٹ سے بھرے ایک ٹرک کو حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ٹرک کے کنڈکٹر کی موت واقع ہوئی جبکہ ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق شلوت کے نزدیک مذکورہ ٹرک ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر لڑک گیا اور اس میں آگ لگ گئی۔ حادثے کے نتیجے میں ٹرک کا کنڈکٹر جھلس کر جاں بحق ہو گیا جبکہ ڈرائیور کو شدید چوٹیں آئیں۔ مارے گئے کنڈکٹر کی شناخت 26 سالہ راکیش سنگھ ساکن جموں کے بطور ہوئی ہے۔ شوپیان ضلع کے 20 دیہات کے باشندوں نے جموں کشمیر بینک کے حکام کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے مطالبات کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ضلع کے کانجی الور کے باشندوں نے کہا ہے کہ علاقے میں جموں کشمیر بینک کی شاخ نہ ہونے کے نتیجے میں آس پاس کے 20 دیہات کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مظاہرین نے کہا کہ انہوں نے اپنا یہ مطالبہ کئی بار جموں کشمیر بینک کے حکام کی نوٹس میں لایا، تاہم حکام نے بقول ان کے اس مطالبے کو نظر انداز کیا۔ مقامی باشندوں نے ان کا یہ مطالبہ پورا کرنے میں لیفٹیننٹ گورنر کی مداخلت طلب کی ہے۔ 21 جون کو ملک اور دنیا بھر میں یوگا کا 8واں بین الاقوامی دن منائے جانے کے سلسلے میں جموں کشمیر میں تیاریاں جاری ہیں تاکہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کو یقینی بنایا جا سکے۔ آج سے کلگام ضلع میں کئی یوگا کیمپ منعقد کیے جا رہے ہیں تاکہ یوگا سے صحت کو ہونے والے فائدوں کے بارے میں بیداری پیدا کی جا سکے۔ آج سے چینی کی برآمد پر پابندی کے سرکار کے حکم پر عمل شروع ہو گیا ہے اور تہواروں کے موسم کے دوران یہ پابندی لاگو رہے گی۔ دنیا میں بھارت سب سے زیادہ چینی تیار کرتا ہے۔ پچھلے ہفتے سرکار نے چینی کی برآمد کی ایک حد مقرر کر دی تھی تاکہ اندرون ملک اس کی دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔ خوراک کے محکمے کے مرکزی سیکرٹری سدھانشو پانڈے نے بتایا کہ اس موسم کے دوران چینی کی برآمدات نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے اور اب اکتوبر نومبر میں اندرون ملک اس کی دستیابی کو یقینی بنانا ہے۔ مشہور گلوکار کرشن کمار کنات انتقال کر گئے ہیں۔ وہ کلکتہ میں کل شام ایک کنسرٹ کے بعد گر کر بے ہوش ہو گئے۔ انہیں فوراً ہسپتال پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دیا۔ وہ کے نام سے معروف تھے۔ دلی میں پیدا ہوئے گلوکار کے نے ہندی، تمل، تیلگو، کنڑ، ملیالم، مراٹھی، آسامی اور گجراتی زبانوں میں گانے گائے ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور اطلاعات و نشریات کے وزیر نے ان کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر پنتھال کے نزدیک سٹیل ٹنل کی مرمت کا کام شروع کیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے نے ٹریفک حکام کا حوالہ دے کر خبر دی ہے کہ مرمت کے کام کے پیش نظر شاہراہ پر صبح 4:30 بجے سے صبح 7:30 بجے تک ہر طرح کے ٹریفک کی نقل و حمل پر پابندی رہے گی۔ یہ سلسلہ تا حکم ثانی جاری رہے گا۔ اس دوران کل موسم اور سڑک کی حالت ٹھیک رہنے کی صورت میں چھوٹی گاڑیوں کو شاہراہ کے دونوں اطراف چلنے کی اجازت ہوگی جبکہ بڑی مال بردار گاڑیوں کو ادھمپور سے سری نگر آنے کی اجازت ہوگی۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40.1 ڈگری سیلسیس اور کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 28.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ باقی خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔